آئی ایم ون دوبارہ ہیں. آئی ایم ون صاحب اب آپ میری باتوں کا جواب دیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں, اور آپ کافی دیر سے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. آپ کے کافی سوالوں کے جواب میں نے دیے تھے. ہنسنا مذاق کرنا نہیں ہے, لاجیکل بات کرنی ہے. میں نے تفسیر پڑھی ہے اور آپ کے سامنے قرآن آیتیں لکھی ہیں جو اللہ قسمیں کھا رہا ہے, کس چیزوں کی کھا رہا ہے, ذرا پلیز بتا دیں آپ. Oh, first of all, sorry if I hurted You you. don't have to say sorry, just come to the point, sir. Appreciate it. Thank you. اللہ کسی کی بھی قسمیں کھا سکتا ہے, تو پھر اس میں مطلب حرج کیا ہے, پہلے یہ بولیں. کس چیز کی کھا رہا ہے؟ اللہ ہرن کی قسم کھا رہا ہے, اللہ بیل کی قسم کھا رہا ہے, یا اللہ ستارے کی قسم کھا رہا ہے؟ جب قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 81 آیت نمبر 15 کھانے دیں نا, قسمیں کسی کی بھی کھانے دیں, اس سے مطلب میں نے دیکھنا اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے. That's my question. ہاں وہ جس کسی کی بھی کھا رہا ہے کھانے دے. قسم کھانے سے مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جب اللہ خنس کہتا ہے بالخنس, میں نے قسم کھائی ہے خنس کی. قرآن ایک کلیئر کتاب ہے جو کہ ہدایت کی کتاب ہے. میں نے دیکھنا اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے. اللہ کی قسم کھانے یا نہ کھانے سے کسی کو ہدایت ملے گی یا پھر نہیں ملے گی, وہ تو کچھ لنک ہی نہیں بنتا نا. تو مجھے پتہ لگے نا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. دیکھیے وہاں پہ لکھا ہوا الف لام میم, اس کے بھی کچھ معنی نہیں ہے. آپ یہ اس کے بھی ایک معنی بہت بتا بڑا سکتے پرابلم ہے, یہ بھی ایک ہیں. بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن ابھی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن آپ کو ظاہر کیا ہے, اور خنس جو ورڈ ہے وہ الفاظ کیا کہتے ہیں یار اس کو, لفظ کون سے ہے یار, کیا کہا وہ جاتا ہے کچھ ان کی گروپ آف کیٹیگری ہے. ہاں مقطعات جو ہیں وہ نہیں ہے. تو خنس ایک کلیئر لفظ ہے عربی کا, اس کا مطلب کیا ہے یہ بتائیں. دیکھیے ٹرانسلیشن میں جو بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب اللہ قسم کھا رہا ہے تو وہ قسم کھانے دیں, تو اس سے مطلب یار بات سنیں بھائی, کیا میرے لنک لیے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ آپ بات سنیں سر, صرف مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ کس چیز کی قسم کھا رہا ہے, تو وہ تو ٹرانسلیشن میں موجود ہے. آپ اگر سے یہ نہیں جاننا موجود چاہ رہے ہیں کہ مطلب وہ نہیں موجود. اس لیے قسم کھا رہا ہے, تو مطلب ہماری سمجھ سے تو وہ تو پرے ہے. سر دیکھیں بات سنیں, اب ذرا میرا جواب پورے طریقے سے سن لیں. میرے مطابق اللہ گوشت کھائے, گھاس کھائے, یا کچھ بھی کھائے, یا قسم کھائے, آئی ڈونٹ کیئر. آئی جسٹ نیڈ ٹو نو کہ جب اس نے عربی میں بالخنس لکھا تو یہ کلیئر عربی ہے. مجھے بتائیے آپ کے عربستان میں رہنے والے پلنے بھرنے والے بڑے بڑے اسکالرس کو اس کا میننگ کیوں نہیں پتا ہے؟ سمپل. دیکھیے اس ٹائم پہ جو عربی دان تھے یا پھر جتنی ان کی سمجھ تھی اس کے حساب سے انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے, ٹھیک ہے. کہیں پہ مطلب ابھی یعنی آپ کہ اللہ نے ایسی عربی میں قرآن نازل کیا ہے جو کہ اس زمانے والے رہنے والوں کو بھی امب کا نہیں پتا تھا. کہ مجاہد کہتا ہے کہ یہ گائے ہے, علی کہتا ہے میرے کو پتا نہیں ہے. تو یعنی کہ پھر قرآن کس کے لیے نازل نہیں, ہوا ہے؟ یہ باندروں کے لیے. مجاہد اور علی نے تو مطلب جب نازل ہوئی تھی تبھی انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا نا. کین یو گیو می دی ٹائم پیریڈ بٹوین دیم پلیز؟ کون سا ٹائم پیریڈ چاہیے؟ مجاہد اینڈ علی نے, ابھی آپ نے جو بات بولی نا کہ مطلب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے the verse which got revealed and when they had translated the time period difference, and I trust you. مجھے کیا بتاؤ, آپ کو پتا ہے؟ See, yeah, I too نہیں don't know. آپ کو پتا ہے؟ اوکے, علی محمد کے ساتھ ہی ہوتا تھا نا. لیکن علی پھر بھی محمد کے انہوں ساتھ ہی نے ہوتا تھا نا. ٹرانسلیٹ کب کی؟ پھر ہاں بھی انہوں ہاں, نے ٹرانسلیٹ کب کی؟ علی محمد کے ساتھ ہی ہوتا تھا نا. ہاں علی عربی ہی بولتا تھا نا. ہاں اوکے, علی عربی میں عربیوں کو سمجھا رہا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے, کریکٹ؟ ہاں, اور پھر یہ اس کا ریفرنس دیکھیں نا کہ مطلب یہ جو ٹرانسلیشن جنہوں نے بھی لکھی ہے وہ انہوں نے علی سے کب سنی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کب ریفر بھائی کیا. جب بھی سنی محمد کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا علی؟ ہاں, یہ ٹرانسلیشن علی نے لکھی ہے, آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں. علی کا امب نہیں ہے آپ کے پاس, محمد کا لکھا ہوا امب نہیں ہے آپ کے پاس, قرآن محمد کا لکھا ہوا نہیں ہے, قرآن کسی کا بھی لکھا ہوا نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن جھوٹا ہے نا. How you can say that? Just because that کہ علی کا, آپ نے بتایا کہ علی کا پتہ نہیں کب لکھا ہوا ہے. ہاں بہترین. تو اگر علی کا لکھا ہوا پتہ نہیں کب ہے تو قرآن بھی تو پتہ نہیں کب لکھا گیا, تو قرآن بھی جھوٹا ہوا, علی بھی جھوٹا ہے. If you're saying that person X haven't written something, that doesn't mean that whatever the person X had said that's wrong. بھائی ایکس وائی زی جو ہے نا میتھس میں کرنا, الجبرا نہیں پڑھ رہا میں, الجبرا میرے کو بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. Okay, in simple words, اگر آپ کی یہ ایکس وائی زی کرنی ہے تو چلے آئے ایکس وائی زی کرتے ہیں.
میں ایکس وائی زی آپ کے ساتھ کرتا ہوں. رکے ایکس وائی زی کھیلتے ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بات نہیں ہوئی, ذرا ایکس وائی زی کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ لیں آپ کو لے کے آتے ہیں پینٹ برش. لو بھائیو تھوڑا سا الجبرا کھیل لیں یار, بڑا عرصہ ہوا میں نے الجبرا نہیں کھیلا. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ. ہاں جی بھائی, آپ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اگر if x, کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ You had said that the translator, ٹھیک ہے, جو بھی مطلب ٹرانسلیٹر تھا وہ علی سے آیا, ٹھیک ہے, تو حضرت علی نے کب وہ ٹرانسلیشن کیا نہیں پتا, وہ ٹرانسلیٹر نے مطلب کب اس کو ریفر If کیا x نہیں is پتا. saying that translation is from Ali, but time y equals to difference in translation is unknown, right? Yes, you don't have to do this all things just for a short clip. I know that you're going to make it short clip. why نہیں ہے, why نہیں ہے, ٹھیک ہے. Listen, now please. wait. If x is the translation from I know Ali that you're making this all for a and the short clip. y, صبر کرے بھائی جان, and the y definition of the translation time is unknown, right? Is that what you're saying, right? Then my question is then A, which is Quran, and the y, which is the difference of statement of Muhammad versus written time is unknown as well. If you do not have this y, جس کی وجہ سے یہ x wrong ہے, then you do not have this y, لہذا A قرآن wrong ہے. یہ لو پکڑو, same logic. او بھائی جان, کہاں سے آپ پروف کر رہے ہیں کہ مطلب قرآن رانگ ہے؟ سیم. اب آپ کو ایکس وائی چاہیے تھا نا, میں نے وہی بتایا آپ کو, لیکن اب آپ کے اوپر سے گزر گیا. کیوں اوپر سے گزر گیا؟ کیونکہ اب آپ سمجھنا نہیں چاہتے. آپ الجبرا کے بیسک رولز ہیں, اسی طریقے سے ہینس 10 پروو ہوتا ہے. اگر ایک وائی جو کہ ٹائم ڈفرنس ہے, کہ کتنے ڈفرنس کے بعد علی نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے, وہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے, وہ ٹائم ڈفرنس معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی سٹیٹمنٹ ایکس ہے وہ پروو نہیں ہوتی, دین وائی ٹائم ڈفرنس ہے محمد کی سٹیٹمنٹ کہنے اور قرآن کے لکھنے کا, تو لہذا قرآن بھی ثابت نہیں ہوتا صرف اس ولی حجت کی بنا پہ جو آپ نے ایکس اور وائی کی دی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اے از اکول ٹو قرآن وچ از انپروون. تھینکس ا لاٹ. جی بولیں. آپ کے پروو کرنے سے یا پھر آپ کے بولنے سے قرآن غلط نہیں ثابت ہو جاتا. آپ بولیں گے کہ اسلام چھوڑ دو, ساحل بولے گا اسلام چھوڑ دو, ٹھیک ہے. آپ بولیں گے کرسچینٹی میں آ جاؤ, ساحل بولے گا کسی میں نہیں آ جاؤ, ٹھیک ہے. آپ خود دیکھیں نا, آپ کے اسٹیٹمنٹ ساحل کے اسٹیٹمنٹ کانٹریڈی کریے. آپ مطلب ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف قرآن غلط ہے؟ بہترین. واپس آتے ہیں جو بھی ابھی آپ نے بولا, جتنا بھی ابھی آپ نے بولا, 24 سال سے لوگ جتنا بھی ابھی آپ نے بولا اس کا ابھی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ پروف کیا تھا اس کے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگ ڈڈو کی طرح پتے سے ایک پتے سے دوسرے پتے پہ جمپ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ پہلے ٹاپک فنش کرو پھر آگے چلو. میں اس بات کا جواب دوں گا لیکن ابھی نہیں دوں گا. کیوں دوں ابھی دوں گا تو یہ آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں. پہلے جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ایکس وائی بنائی تھی مجھے اس کو تو ثابت کر دو نا یار, پھر آگے چلنا. پروف دا اسٹیٹمنٹ فرسٹ. تو حضرت علی کی تفسیر جو آئی ہے یا پھر جو بھی ٹرانسلیٹر آئی ہے جو حضرت علی کی تفسیر نہیں آئی. ایک سیکنڈ سن لیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہی بول رہا میں نے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیٹ می فکس یو ہیئر. تفسیر ابن کثیر لکھ رہی ہے نمبر 1. وہ علی کا قول, چپ کرے نا یار, وہ حضرت علی کا قول لکھ رہا ہے جو کہ آپ کے پاس صحابہ کی چین آف نریشن سے آ رہا ہے. ناؤ علی کا قول تفسیر کے اندر ہے. It has nothing to do with علی کی تفسیر. علی نے کوئی تفسیر نہیں لکھی. Please fix your statement and then continue, sir. Yes, ابن کثیر نے لکھی ہے نا, تو ابن کثیر نے حضرت علی سے ڈائریکٹلی نہیں لی, ابن کثیر نے صحابہ سے لیے. ٹھیک ہو گیا, رائٹ؟ اوکے. تو حضرت علی نے جو بولا ہے ابن کثیر نے نہیں سنا ہے, اور ان کے بعد جو چین آف نیشنز آ رہی ہے ان کا بھی ریفرنس نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, اوکے ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے جو بھی ان کو سمجھ آئی ہے انہوں نے وہ بولا ہے, اس کی بھی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے بولا بھی ہے تو تب بھی اس سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ جو قرآن میں ہے وہ غلط ہے. Is there any link? Is there any connection? Explain me please. بہترین ہو گیا. چلیں جی واپس ہو جاتے ہیں.
اگر آپ چین آف نریشن ہونے کے باوجود حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں قرآن کی تو ایک بھی چین آف نریشن نہیں ہے, آپ قرآن کو کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن تو لکھا ہی گیا ہے صحابہ کے بھی تابعین اور تابعین کے بھی تبا تابعین کے بھی آگے سے تبا تبا تابعین کے ہاتھوں سے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے اس قرآن کو مان سکتے ہیں؟ تفسیر میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے اور حدیثوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے. آپ کے قرآن کی تو ایک بھی چین آف نریشن نہیں ہے, وہ تو ضعیف ترین ہے. حفاظ کرام تھے, انہی کے تھرو آیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود حفاظ کرام بہت سارے صحابہ they have by hearted it, right? وہ سارے کے صحابہ اکارڈنگ ٹو بخاری شریف وہ سارے کے سارے صحابہ جنگ جمل میں مر گرا گئے, جنگ جمل میں وہ مرا گئے. لہذا جنگ جمل کے بعد آپ کا صحابہ نہیں ہے جنہوں نے اس کو میمورائز کیا ہو. مجھے دکھا دیں کتنے ہزاروں میمورائزر کو اکٹھا کر کے عثمان نے پہلا قرآن لکھا تھا جو کہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے بائی دا وے. تو پھر یہ قرآن کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن لکھا تھا وہیں سے آ رہا ہے, صرف اس میں مطلب جو مجھے عثمانی قرآن ایک دکھا دیں, مجھے عثمانی قرآن ایک دکھا دیں جو ترکی کے میوزیم میں پڑی ہے, وہ کون سی قرآن ہے؟ پھر دکھا دیں وہ ترکی کے میوزیم کی لنک دے دے کہ اس کے اندر 4 صفحوں سے زیادہ کوئی قرآن پڑھا ہو اور وہ عثمانی قرآن ہو. اگر وہ ثابت کر سکیں کہ عثمانی قرآن ہے, میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں, 4 صفحوں سے زیادہ ہو. یہ دیکھیے آپ کے پاس اردو کے اندر چین آف نریشنز نہیں ہے, عربی کے اندر ہے, اردو میں انہوں نے چین آف نریشن اٹھائی ہوئی ہے. یہ دیکھیے, یہ ان ابی اسود ان عمرو بن حسیم بنحوا ہوا کالا ابن حاتم و ابن جرین من طریق الثوری ان ابن اسحاق ان رجل من مراد ان علی. Thank you so very much. So you have a full chain of narration for this particular statement of Ali. لیکن قرآن کی کسی بھی صورت کی آپ کو چین آف نریشن نہیں ہے. یہ تو حضرت علی کی نریشنز ہے صرف اس تفسیر کے لیے, ٹھیک ہے, اور قرآن کے لیے نہیں. ہیلو اس آیت کی اس لفظ کے لیے. سو لفظ کو مجھے بتائیں کیا مطلب ہے. قرآن میں بولتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن پیور عربک میں نازل کیا, نمبر 1. دوسرا قرآن ایک اور کلیم کرتا ہے کہ ہم نے اس کی ہر آیات کو کمپلیٹ ایکسپونینشلی ایکسپلین کر دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ الفاظ متقاط نہیں ہے, ایکسکیوز مائی فرینچ, تو پھر اس کا مطلب کیوں نہیں کسی کو پتا کلیئرلی؟ جو حضرت علی کی انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے مطلب بیان کر دی, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ نیسیسری دیٹ کہ مطلب ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی مجھے کسی کی انڈرسٹینڈنگ بیان کر دیں جو کہ کریکٹ ہو, پلیز کسی ایک کی بیان کر دیں جو کریکٹ ہو. یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے کتب فضلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا ہر آیت کو, اٹس ورسز ایچ پرفیکٹلی, قرآنا عربیا لقوم یعلمون, تاکہ لوگ اس پہ رجوع کر سکے اور سمجھ سکے. اگر قرآن اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے, تو مجھے بتائیے, اور یہ ڈیٹیل میں نازل کیا گیا ہے اس کی ہر آیت کو, ناٹ کچھ آیات کو, ہر آیت کو, ایوری آیت. ناؤ مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس آیت کو اگر عربی میں ہے تو عربوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بھائی ہر چیز ہر آیت کی ڈیٹیلز ہم لوگ نہیں نکال سکتے. اب آپ بولو گے مطلب لنگ سجین کا رجسٹر لکھا ہوا ہے پرانی آیت میں, تو پھر مجھے بھی اس کا بھی پروف لے کے آؤ, اس کا بھی مطلب یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم. لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ جو کہ عربی کا ہونا چاہیے, اگر میں اردو بولوں اور میں اردو کو جانتا ہوں, مجھے اردو میں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. اگر میں عربی بول رہا ہوں ایک لفظ, تو کم از کم عربوں میں رہنے والے کلاسیکل عربک بولنے والوں کو تو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے نا. میں پھر اپنی بات پہ دہراؤں گا, قرآن کی ہر آیت کا ہمیں مطلب پتا ہو یا پھر اس کی کیا ریفرنس ہے ہمیں پتا ہو, مطلب نہیں جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جتنی سمجھ ہے یا اتنا ضروری ہے. بھائی ایک سیکنڈ, یہ کس نے کہا ہے, کس اسکالر نے کہا ہے قرآن کی ہر آیت کا مطلب پتا ہونا ضروری نہیں ہے؟ پلیز مجھے ریفرنس دے دیں. کسی نے یہ بھی تو نہیں بولا کہ مطلب ہر قرآن کی آیت کا آپ کو مطلب پتا ہونا ضروری ہے, یہ بھی ریفرنس دے دیں. ایک آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں
کہ قرآن کی ہر آیت کا مطلب پتا ہونا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. دس اسٹیٹمنٹ کو آپ پروف کریں کس اسکالر نے یہ بات کی ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ کو ہر آیت ہر قرآن کی ورس جی سر یہ یہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن میں نے ہر آیت کو ایکسپلین کر کے بیان کیا ہے. قرآن بول رہی ہے it doesn't say that you should know every meaning of the verse. پرفیکٹ. اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹ بول رہی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. یو جسٹ پروفڈ اٹ کہ قرآن بول رہی ہے جھوٹ. تھینک یو. آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور میں ایک اور چیز. ہیلو بھائی آپ نے پروف کیا ہے سر. ہم ہینس پروف پہ ہیں, الجبرا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہینس پروف. اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کچھ لکھا ہے مطلب you should know every meaning of the verse. No way it is. تو بھائی لکھا ہوا ہے کتباً فضلت, ڈیٹیل میں آیتوں کو قرآن کے اندر عربی میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو. ہاں I agree with that. اوکے تاکہ تم کو معلوم ہو. مجھے بتا دو. معلوم ہونا ضروری ہے بلکہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے نا یار. ساحل یار اس کو میری ہندی اردو سمجھ نہیں آ رہی, شاید تو اس کو سمجھا سکے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے. ہاں پلیز بتائیے سر. ایمن صاحب ایک سمپل سا سوال ہے, کیا اس کا مطلب ہے یا نہیں ہے؟ ساحل صاحب آپ یہ بتا دیجیے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہر آیت کا مطلب جاننا ہے؟ نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے سو کالڈ خدا نے آپ کے, اس کا مطلب ہے یا نہیں ہے؟ کس کا مطلب؟ وہاں پہ قرآن کی آیت کا پرفیکٹلی ایکسپلین, وہاں پہ لکھا ہے پرفیکٹلی ایکسپلین لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نو ہو. ٹھیک ہے. ارے میرے پیارے بھائی, جس آیت کی بات چل رہی ہے خنس کی, اس کا کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس آیت کی ریفرنس دے رہے ہیں آپ. ہاں اس آیت کا مطلب ریفرنس یا پھر اس کی میننگ جو حضرت علی کو سمجھ میں آئی ہے انہوں نے مطلب وہاں بیان کر دی. if the narrations of the links are correct then that's the explanation. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی اس کا میننگ ہو. اچھا تو یہ بتاؤ کہ ضروری نہیں ہے وہ اس کا میننگ ہو اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے, سب کی الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے, میننگ ہے اس ورڈ کے لے کے, تو یہ اللہ نے یہ آیت بھیجی کیوں ہے جس کا کسی کو انٹرپریٹیشن صحیح سے معلوم نہیں ہے پکی طور پہ, لازمی طور پہ, کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیوں بھیجا اللہ نے ایسی آیت؟ ابھی آپ بولو گے الف لام میم کیوں بھیجا ہے. بالکل میں تو پوچھوں گا ہی کیوں بھیجا. ساحل بھائی آپ مطلب میرے سے زیادہ مطلب قرآن کو جانتے ہو, سمجھتے ہو, پریکٹس ہو. آپ کی ماشاءاللہ خیرت اچھی ہے, مخرج اچھی ہے. ٹھیک ہے, پل نہیں چاہیے. کیوں بھیجے ایسی آیت جس کا مطلب نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہوگا, ہمیں مطلب نہیں پتا. ٹھیک ہے, ہماری مطلب ہمارے لیے بے مطلب ہے, وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. کیا ہمارے لیے بے مطلب کی آیتیں ہیں وہ؟ نہیں, ایسا بھی نہیں بول سکتے ہم. تو پھر اس کا مطلب پتا ہونا ضروری ہے نا بھائی. یہ کہاں لکھا ہے کہ مطلب آپ کو ہر قرآن کی آیت کا مطلب پتا ہونا ضروری ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ خدا وہ ہمارے لیے بھیج رہا ہے, انسانوں کے لیے, اور ہم کو پتا ہونا ضروری ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یا پھر یہ بول کے بھیجا آپ کو ہر آیت کا میننگ پتا ہونا ہے؟ قرآن انسانوں کے لیے نہیں بھیجا, انسانوں کے لیے بھیجا ہے. آپ کو یہ نہیں بولا ہے ہم کو پتا ہونا یار, ایک ایک کر کے جاؤ. ہاں ٹھیک ہے, قرآن انسانوں کے لیے بھیجا ہے نا. ہاں تو ہم کو مطلب پتا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے جو ہمارے لیے بھیجا گیا. میں آپ کو ایک ایسی چٹھی بھیج دوں جس میں آپ کو ایسا لکھو جو آپ کو مطلب ہی نہیں پتا اس کا, تو کچھ سینس بنے گا؟ وہ چٹھی میں آپ کو جو میسج جانا چاہیے وہ میسج آپ کو سمجھ میں آئے تو بس بھائی. اچھا چلو, وہ چٹھی میں 10 سٹیٹمنٹس میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, 3 چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ لکھ رہا ہوں, اور 7 چیزیں جو ہے وہ میں ایسی لکھ رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, آپ کو مطلب ہی نہیں پتا. کیا وہ 7 چیز جو میں نے ایکسٹرا ڈال دی, کیا آپ کے لیے بے مطلب کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اوکے, لیٹس گو ون بائی ون. آپ نے چٹھی مجھے بھیجی, ٹھیک ہے, آپ سینڈر ہیں اور پھر میں ریسیور ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن مطلب اللہ تعالیٰ نے سینڈ کیا, اور ریسیور کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کس کے لیے؟ وہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے. ہر انسان کے لیے. تو ہم تک مطلب پہنچنا ضروری ہے. ہاں, تو جتنا مطلب پہنچنا ہے ضروری ہے وہ سمجھا دیا ہے. ارے جتنا, تو باقی کا جو ہے وہ بے مطلب ہے کیا نہیں ہمارے لیے پھر؟ اب وہ تو سینڈر جانے ریسیور جانے, وی کانٹ سے اٹ, وی آر دی لسنرز. تمہارا دماغ کہاں چلتا ہے؟
We are the तुम्हारा readers. दिमाग क्या कहता है? दिमाग नहीं चलता, दिमाग नहीं कहता. अब आप बोलो. नहीं चलता तुम्हारा दिमाग? आप जब बिलीवर थे साहिल भाई सुने, इनका दिमाग ये नहीं खत्म चलता हो गया, भाई. खत्म हो गया, ये खत्म अभी हो गया, देखें, ये खत्म अभी हो गया. यार मैं जब as simple अनइंटेंशनली हंस as- रहा था. इनको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है जो ये इंटेलेक्चुअल बन के आते हैं. आई मीन हाउ स्टूपिड इट इज कि मैं इनके लिए एक लेटर लिखूं और उसमें मैं ऐसी चीजें लिखूं जो कि इनको समझ में ही नहीं आ रही. हाउ स्टूपिड इट इज साहिल भाई मैं बोलूं, फॉर समवन टू राइट समथिंग which he cannot understand, to whom I am sending. What's First- the use of that thing? okay, may I start? नहीं सर, अब आप Please. रुक जाएं, मुझे अब आप रुक जाएं, आपका कोई फायदा ही नहीं है. मुझे 4 और बंदे लिए खत्म हो गए आप. शायद जाके शायद निपट वो के हेल्प हो कर जाए आप. सकें. आपने हंस लिया, ठीक है, आपने हंस लिया. नहीं सर, वो मैंने हंसा इसलिए है सर, देखें आप हंस रहे थे बेवजह, मैंने हंसा है आपकी स्टेटमेंट पे, और मैंने हंसी चलाई भी है आपकी स्टेटमेंट पे कि अगर आप कहते हैं कि आप बेवकूफ हैं. क्या कहा था सर इसने एग्जैक्टली लफ्ज? हमें दिमाग नहीं होना चाहिए, कुछ इस टाइप का इसने बोला. हाँ, नहीं चलता दिमाग. नहीं चलता दिमाग. अगर आपका दिमाग नहीं चलता है और आपने नहीं चलाना है कुरान के बारे में, तो सर थैंक यू सो वेरी मच, उस पर हंसना ही बनता है और कुछ नहीं बनता. बल्कि मैं वो गालियां वाली वीडियो नहीं चलाई, लोगों को बड़ी अच्छी लगती वो वाली कि आपके स्कॉलर किस टाइप की आपको गालियां देते हैं. थैंक यू सर, आप जुड़े. नेक्स्ट टाइम अल्लाहुम्मा के ऊपर सर्च करके आइएगा, मैं आपसे उसके टॉपिक पे बात करूंगा. मैं भी चाहूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना जरा अल्लाहुम्मा पे बात करूं. ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच. और दिमाग चला के आइएगा उस टाइम पे, बगैर दिमाग चलाए ना आइएगा. Sure, thank you. थैंक यू सर. मिस्टर सईफ, मिस्टर गुलफान, मिस्टर क्रिश्चियंस का सच और खान अब्दुल वहीद, आप सारे के सारे इतने सारे मुसलमान लोग हैं कहाँ से आ गए भाई एक साथ? सर. सबको इकट्ठा ले लिया, सारे के सारे आप लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह से. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पक्का मुसलमान. ये कौन बोला? 2 तो निकल गए, 2 निकल मैं हूं गए हैं. जी. अब हमारे पास 1 2 और 3 रह गए. जी गुलफाम साहब, आप मुसलमान नहीं है? गुलफाम नहीं, नाम सही से बोलिए भाई. गुफरान गुफरान साहब नाम. मुसलमान नहीं है? जी मुसलमान हो जी. नहीं है कि नहीं है यार? झूठ ना बोलना, बाद में आपकी स्टेटमेंट से पता लगेगा कि आप मुसलमान नहीं है, तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा. नहीं मैं मुसलमान हूँ, बुरा नहीं लगेगा आपको. आयतल कुर्सी सुनाइए सर. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही. चले ठीक हो गया, अब या खत्म. मिस्टर सईफ, खत्म. मिस्टर सईफ अनम्यूट कीजिए. यार हम सलाम सुना दिए. हाँ हेलो. मिस्टर सईफ, जी सर. मुसलमान है सर आप? जी सर, मुसलमान. यार ये क्रिश्चियन के सच को जरा मैं बैन कर दूं, ये कुत्ती का बच्चा है, बार बार आता है. लेट मी रिमूव दैट इडियट. ओके. हाँ जी जी. और जनाब खान अब्दुल वहीद, मुसलमान है आप? चलिए सर मिलते हैं. जी बिल्कुल. गुलफान, मैंने आपको निकाल देना है, मैं आपको बैन कर दूंगा. सीरियसली स्पीकिंग, यू आर विद इडियट्स. थैंक यू सो वेरी मच. लेट मी बैन यू. इडियट्स का काम नहीं है यहाँ पे. अच्छा जी सर, साहिल साहब देख ले कितनी तेजी से लोग निकलते जाते हैं. हाँ. जी सईफ साहब, खान अब्दुल वाहिद साहब, सर वहीद साहब बोलिएगा सर जरा प्लीज. जी बोले. सर आप मुसलमान हैं ना सर? जी सर बेहतरीन सर, आपके लहजे से बड़े अच्छे मुसलमान लग रहे हैं आप. सर आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ से पढ़े लिखे हैं? कोई आपने जाके इल्म हासिल किया इस्लामी? नहीं, पढ़ता हूँ मैं, बाकी तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपसे बात करके मजा आएगा. सैफ साहब और बीइंग मोमिन साहब, सर आप मुसलमान हैं सर? जी सर, मैं बोला ना अभी आपको. ओके सर, ऐसा करते हैं, सैफ और बीइंग मुस्लिम, मुझे नहीं लग रहा आपके पास इतना नॉलेज और इतनी चीजें हो. आप दोनों म्यूट करके बैठे और खान अब्दुल वहीद साहब को पहले बोलने दें. एंड आई अंडरस्टैंड कि खान अब्दुल वहीद का लहजा और उनकी स्टेटमेंट से फील हो रहा है कि ही इज ए वेल एजुकेटेड मुस्लिम. वहीद साहब माइक आपका हुआ. सर आप कुछ बैक स्टेज में सुन रहे थे, अगर इस टॉपिक पे पहले कुछ कहना चाहें तो कह ले, फिर मैं आगे चलता हूँ. मैंने असल में थोड़ा बहुत हुरूफ मुतक़त्तिआत जो आप कहते हैं जी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है मैंने. बेहतरीन. तो लेकिन मुझे- यहाँ पे हम हरूफ, आपको ये पता है ना, यहाँ पे हम हरूफ मुकत्तिआत की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे कुरान चैप्टर नंबर 81 की आयत नंबर 15 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह लफ्ज़ से बिल खुन्नस कहता है. और खुन्नस का आपके स्कॉलर्स 5-6 मीनिंग देते हैं, और उन 5-6 मीनिंग में से असल मीनिंग क्या है हम उसको ढूंढने की तलाश कर रहे हैं. अगर आप बता सके, क्योंकि हरूफ मुकत्तिआत नहीं में से, ये वर्ड हरूफ मुकत्तिआत में से नहीं है.
اچھا the one جیسے انہوں نے یہاں میں میں آپ کے خیر سامنے کھول دیتا ہوں، میں جی کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اور میں ایک ہی اس پہ آ جائیں. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں اسکرین پہ مجھے اب. تھوڑا سا ٹائم دے دیں جی. جی سر یہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا سر. بالخسین دیکھیں ایک ٹرانسلیشن اس وقت آپ کے پاس میں نے 15 ٹرانسلیشن کھول کے دکھائی تھی، ہر کوئی ڈفرینٹ بات کر رہا ہے. ایک کہتا ہے پلانٹس ہے، ایک کہتا ہے آنے والا ستارہ ہے، ایک کہتا ہے جانے والا ستارہ ہے، ایک کہتا ہے آنے جانے والا ستارہ ہے، ایک کہتا ہے نیل گائے ہے، ایک کہتا ہے ہرن ہے. The question is جب اللہ نے قرآن میں بولا بالخنس تو اس کا مطلب ہے کیا؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جی یہ تو جیسے کہ یہ تو آخری صورت میں بھی آیا ہے. تو جیسے اگر آپ یہ آخری صورت دیکھتے ہیں جس میں ناس میں کھولتا ہوں 1 منٹ، جس میں ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو اگر کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کنس کہاں ہے اس بھائی؟ میں خنس نہیں ہے، اس میں خنس نہیں ہے، ہم ورڈ خنس کی بات کر رہے ہیں. سو پلیز دیر از نو ورڈ خنس دیر. خناس، خناس ایک ڈفرنٹ ورڈ ہے، خنس بالخنس ایک ڈفرنٹ خناس ورڈ. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے قتل اور قاتل، تو نہیں اس سر سے یہ وہ کوئی ورڈ آئیڈیا نہیں ہے تو سر. ہوگا نا. کہاں سے سیکھا بھائی الناس یہ عربی؟ جی الف نون الف سین ورسف خا نون سین ڈفرنٹ ورڈ ہیں بھائی. نہیں دیکھیں نا یہ یہاں اسی کا روٹ ورڈ ہے یہ. نہیں سر خا سے ہے اور نون سے ہے، ڈفرنٹ ورڈز ہیں. کم آن یار، اچھا چھوڑے دیکھیں گولی مارے آپ الف کو. لام خا نون الف میں سین نے یہی میری ہے. غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو سمجھا کہ آپ ایجوکیٹڈ پڑھے بولا. لکھے ہیں. آئی ایم سو سوری، معذرت خواہ ہوں، بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، بہت زیادہ. اور میں اس سے مجھے زیادہ معاف کر معذرت خواہ ہوں دیجیے کہ گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آپ سے زیادہ معذرت. نہیں سر ناس الف. دیکھیں قرآن جو ہے نا تصریف آیت ہوتی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ ایک ورڈ اٹھائیں گے، ہم تو سارا دیکھیں گے نا کہ کس کس بارے اچھا میں کہا لغت جا سے رہا ہے. ثابت کرنے بولو ایڈم صاحب کے، ایک ہی ورڈ ہے وہ. چلے سر نہیں روٹ لغت میں سے ورڈ ایک ہی ثابت کرتے ہیں دونوں ایک ہی ورڈ ہے. کون سے؟ نہیں روٹ ورڈ، میں ناس روٹ ورڈ اور کی دیکھیں خنس. روٹ ورڈ میں نے جی روٹ سر ورڈ کی بات روٹ کی تھی. ورڈ کو ہی جی ایک بنا دے. روٹ خا نون سین ورسز نون الف سین جس میں خا ہے ہی نہیں، ان کو ایک لفظ بنا دیں پلیز. نہیں لفظ تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن اس روٹ ورڈ میں کوئی نہ روٹ کوئی ورڈ ایک ایک بنا دیں. روٹ ورڈ دکھا دینا بھائی، منٹ لغت سے دکھا دو روٹ ورڈ ہے کر کے، ایک ہی روٹ ورڈ ہے. نہیں روٹ ورڈ آپ کیا، میں روٹ ورڈ کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو ہنٹ وہاں سے ملے گا. یہ اصل میں بھائی علوم نے اس کو ایڈم ایسا صاحب کر دیا ہے. مجھے نہیں لگا تھا آپ سارے اتنی غلط پریڈکشن دے سکتے ہو. سر میں کہتا ہوں کبھی کبھی کام خراب ہو جاتا ہے یار بندے کا، اتنی جلدی اس کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ویسے سے یار ساحل غلطی ہو گئی یار. اس اصل سے میں ثابت ہوا کہ آئی آپ ایم ناٹ لوگوں کو گاڈ. اس سے ٹرانسلیشن دیکھ ثابت رہے ہو ہوا نا. آئی ایم ناٹ گاڈ. یس یو جسٹ اونلی لک ٹرانسلیشن. آپ ٹرانسلیشن کی بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ اس کے کانٹیکس کو تھوڑی دیکھتے ہیں. آپ نے ایک ورڈ اٹھایا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن آپ 15 کیا آپ 15,000 بھی دکھا دیں، اس ٹرانسلیشن کا میں کیا کروں. سر اگر آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، یہاں تو یہ چیخنے سے لوگ پہلے واو کا ترجمہ بھی قسم کہتے ہیں، سر جبکہ قسم چیخنے کے سے لیے پہلے الگ سن الگ لیں. استعمال ہوا ہے. سر جی چیخنے سے پہلے سن لیں، میں نے آپ کی تفاسیر دکھائی ہیں اس سلسلے میں. ابھی اگر آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں ارے تو سر میں نے یہ تو ابھی اس سے انہی تفاسیرین نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارا. بہترین. انہی اچھا چلے پھر تفاصیل تفاسیرین نے گولی بیڑا غرق مارتے کیا ہیں، ہوا آگے ہے. چلتے ہیں. چھوڑے اس چیز کو چھوڑے، آپ کے ساتھ آسان بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ قرآن میں اس آیت میں آگے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک قول ہے رسول کلیم کا، انہو جی لقول اور رسول کریم. مجھے جی بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے قول رسول ہے. قول رسول ہے، پورا قرآن جی قول رسول ہے. ٹھیک ہے، جی رسول کا قول ہے. اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو رسول ہے وہ بہت ہی قوت والا ہے، ذی قوی ہے، اندا ود ذل عرش المکین، اور لارڈ آف دی عرش اس کا مکین ہے، یعنی کہ اس کی وہ اللہ کے عرش میں پریزنٹ ہے، مائٹی ہے یہ رسول. جی جی سر اب کیا کہیں گے؟ تو یہ قول رسول کی بات ہو رہی نا یار، قول جی نہیں، یہ رسول کی تھوڑی بات ہو رہی ہے، یہ ہاں قول رسول ہے. قرآن نہیں، یہ قول رسول کی بات نہیں ہو رہی، وہ قول کس قرآن میں کو یہ کہتے ہیں؟ رسول کی باتیں ہیں بھائی، قول رسول ہے یہ. اس میں کیا ہے یہ؟ بے آپ شک اس کو یہ قول رسول نہیں چور لے رہے ہیں. ہے، بے شک یہ رسول کا قول ہے، جی رسول قول کریم ہے، کا باتیں ہیں ان کی. نوبل میسنجر کی سٹیٹمنٹ ہے. جی اور یہ جو نوبل میسنجر ہے
وہ انتہائی قوت والے رب کے عرش کے ساتھ پریزنٹ ہے. جی سر. سوری ٹو انٹرپٹ نہیں سر آدم بھائی. سر ایک سیکنڈ ذرا اس کو ختم کر لیں پھر آپ تک آتے ہیں. جی سر. جی بولیں. وحید صاحب تو جی یہ جی جی رسول آپ کے اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے. دیکھیں اگر یہ آپ قول ready رسول ہو کی تو بات میں ہو رہی ایک ہے, اس میں دوسرے بہت topic پر بات اتھارٹی کرنا ہے, چاہتا ہوں. قوت ہے اللہ کے اس کے نزدیک. اور یہ دیکھیں یہ یہاں اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے, قول رسول کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. اگر آپ اس اوکے کو مجھے ثابت کر دے کہ یہ ذی قوہ جو ہے وہ قول رسول ہے, ناٹ رسول اٹ سیلف. ذی قوت, یار یہ تو قوت ظاہری بات ہے. جب اس کال کو آپ پریکٹیکلی اپلائی کرو گے تو اس میں بہت یہ فورسیبل ہے. ارے بھائی یہ آپ اوے کی بھائی جو میں نے کہا سوسائٹی یہ کو چینج ثابت کر کریں سکتی کہ ہے. یہ سٹیٹمنٹ رسول کے لفظوں کی ہے, ناٹ رسول اٹ سیلف. تو جب یہ اسٹیٹمنٹ آپ خود پڑھ رہے ہیں انہ لقول رسول کریم, تو آپ تو خود بول رہے ہو کال یار, اس کو اور کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ نے 19 پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے. سر دیکھیں اس میں آپ 19 میں نے ہے, کیا پڑھا؟ ہاں 19 میں ہے یہ ورڈ جو ہے وہ میسنجر کا ہے. تو بس پھر اب میسنجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا اس ورڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ورڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی. اچھا ورڈ کے بارے میں نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے ورڈ کے بارے میں ہے, رسول کے بارے میں نہیں ہے. اس کو ثابت کر دیں. یہ لکھا ابھی تو آپ نے پڑھا, آپ نے جی ابھی سر کیا میں نے پڑھا؟ یہی انہ لقول رسول جی کریم, کیا سر پڑھا میں نے آپ نے؟ یہی کہا ہے کہ یہ ورڈ کے بارے میں نہیں ہے, رسول کے بارے میں. پلیز اس کو عربی کی کسی تو آپ گردان سے بتا ثابت دیں, کریں. آپ بتا دیں نا رسول کے بارے میں کیسے ہے یہ جو کال سر ہے, حضرت آپ عزت ماں کال کو کیا حضرت سمجھتے ہیں؟ عزت ماں اوکے اگلی آیت میں دیکھ لیتے ہیں, آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ٹو اوبیڈ اینڈ ٹرسٹ وردی, جس رسول کی اطاعت کی جاتی ہے اور امانت دار بھی ہے وہ. کیا جی یہ قول ورڈ رسول کی امانت دار ہو اطاعت کی سکتا جا ہے؟ رہی ہے. قول رسول ورڈ کی اطاعت, امانت دار ہو سکتا ہے؟ قول رسول, قول بالکل امانت دار ہے, جس میں اس میں قول ساری جو رسول اسٹیٹمنٹس امانت ہیں وہ دار ہوتا امانت ہے؟ دار ہیں. قول رسول امانت دار ہے؟ جی بالکل, لو بھائی لوگوں, الفاظ امانت دار ہوتے ہیں, اب بندہ بے امانت دار شک نہیں ہوتا. بے شک, بہترین آمین, بہترین حق ہے حق بہترین. ہے حق ہے حق ہے اوکے جی حق ہے آگے. حق ہے. سبحان اور اللہ. تمہارا یہی جو رسول ہے یہ کوئی پاگل بوگل نہیں ہے. جی بالکل نہیں. ساحل اب پھر ہاں، یہ کال جو ہے اس کا وہ صاحبہ ہے, پاگل نہیں ہے. وہ ہاں پاگل نہیں ہے. پال پاگل نہیں ہے. بے شک کال پاگل نہیں ہے. اور ہاں بھائی, ٹرانسلیشن بھی کس کی؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی. یار آپ تو ٹرانسلیشن میں پڑھ رہے ہو, ارے بھائی میں عربی پڑھ رہا ہوں. اور کال بھی وما اس کے ساتھ مجنون نہیں ہے. صاحبکم جی بمجنون. اس کے ساتھ, جو کال کے ساتھ ہوگا وہ مجنون نہیں ہے. جب وہ کال کو سمجھے گا, اس پہ عمل کرے کہاں گا تو لکھا وہ ہوا مجنون کال نہیں کے ساتھ؟ ہوگا. وما جی بے اینڈ مجنون, بے مجنون, بے اینڈ ساتھ ہو نہیں جاتا ہے. ہے آپ ٹرانسلیشن کیوں پڑھ تمہارا رہے ہو؟ کمپینین ارے پاگل. بھائی میرے سن لو ایک منٹ, صرف میری بات سن لو. آپ ٹرانسلیشن کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہاں لکھا ہوا ہے بمجنون, مسائے. ہاں اور جی پاگل یہ پاگل نہیں ہے. بالکل, جو ہاں جو اس کی صداقت پہ ایمان رکھے گا, وہ اس کو عملی طور پر لے کے آئے گا اس کال کو, تو وہ مجنون نہیں ہوگا اس کے ساتھ. بھی مجنون, بازر بھی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے. ابے بی مجنون صاحبکم کو لیے ہے. میری تو جانو, نیکسٹ بے آپ کا, بازر بھی ساتھ ہوتا ابے جانو ہوگی تیری گھر میں تیری کتی جس کو تو نے پالا ہوا ہے. میں کہاں سے جانو بن گیا تیرا؟ بکواسی لوگ, پھر کتے یہ لوگ, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. جانو تمہارے پچھواڑے کا سوراخ بڑا کر دے گا تو روتے بیٹھو گے. جا کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی کتی کو جانو بول, حد ہوتی ہے یار. ہاں جی بینگ مسلم صاحب, مومن صاحب, آپ بول رہے تھے اس وقت, کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بھائی کیا آپ اس مطلب سورہ کے علاوہ دوسرے ٹاپک پر بات کریں گے پلیز؟ سر میرا آج کا ٹاپک یہ ہے سر, ایک 2 منٹ آپ کے لیے. جانتے ہیں. چلیں جی آپ کے لیے 2 منٹ کے لیے بولیں. جی مجھے یہ ثابت کریں کہ بخاری میں, اوکے, یہ بتائیں کہ جہاد ہمارے اب جو پریزنٹ ٹائم ہے ان کے لیے کہاں فرض ہے؟ آپ اس کے لیے ایسا کیجئے کہ جلدی سے جا کے نا میری سٹریمز ہیں جہاد ان اسلام کے اوپر, 4 سٹریمز ہیں. پھر میں نے اس کے بعد نیوز نیشن کے اوپر جا کے ڈیبیٹ کی, سدرشن ٹی وی کے اوپر جا کے ڈیبیٹ کی. وہ ساری ڈیبیٹس جو ہے نا مطلب میرے چینل اب پہ جو جہاد پریزنٹ کی پلے مسلم لسٹ ہے میں ان پڑے کے ہوئے لیے ہیں. ہے؟ سر وہ تا قیامت ہے, اچھا اچھا تا اچھا, قیامت ہے. بخاری کی حدیث ہے.
نہیں سر قرآن کی آیتیں. اچھا اچھا نہیں میں قرآن میں بخاری کی بات کر رہا ہوں سر. قرآن میں 137 آیات سے میں نے ثابت کیا ہوا ہے اور دکھایا ہوا ہے جس میں بخاری بھی آتی ہے، مسلم بھی آتی ہے اور حدیثیں بھی آتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر میں نے تفسیر کو بھی ساتھ لے کے چلا ہوا ہوں. آپ کا سر محمد یہ بخاری کہتا ہے سر بخاری کی بخاری آیتیں بڑی تو ہے کہ قرآن بڑا ہے؟ آج بخاری بڑی کیسے ہو گئی؟ نہیں، اگر قرآن پہ بات کرنا ہوتا تو میں اس صورت پہ بات کر لیتا سر. اچھا صرف بخاری کے علاوہ مسلم نہیں ہو سکتی، ابی داؤد نہیں ہو سکتی، کچھ اور نہیں ہو سکتا، جی نہیں، صرف مطلب جو بخاری. صحیح احادیث ہیں جو ان کے اوپر. اوکے قرآن پر نہیں بات کر رہا ہوں میں، حدیثوں پر بات کر رہا ہوں سر. صرف حدیث پہ رہنا ہے. کیوں بائی دا وے جی اس کا مجھے ریزن دے دیں، میں حدیث پہ چلا جاتا ہوں آپ کے ساتھ. نہیں، آپ ایک حدیث بتائیں نا. میں نے کہا مجھے پہلے بتائیں کہ صرف بخاری ہی کیوں؟ نہیں بخاری نہیں، بخاری مسلم ترمذی مطلب جو بھی ہے اس میں صحیح احادیث بتائیے. بس ایک احادیث بتائیے جس میں اب جو پریزنٹ لوگ ہیں ان کے لیے جہاد فرض ہے. ایک حدیث بس. اوکے چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. پہلے بخاری لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. میں ساری بتاتا جاتا ہوں آپ کو. آپ مسلمان ہیں نا؟ یس یس. ذرا کلو والا سنا دیں ان دا مین ٹائم. جی کلو والا کی سورت سنا دیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بہترین ہو گیا. نہیں سر پہلے یہ بخاری پہ چلتے ہیں اوکے، اور پہلے بخاری پڑھیں کیا ہے، پھر میں آگے سے آپ کو اس کے ریفرنسز دیتے جاتا ہوں. اسکرین شیئر کریں بھائی پلیز. دے رہا ہوں سر پر کریں نا بھائی، کیا انسان ہوں نا. ہاں جی پڑھیں سر. اوکے. پڑھیں سر اونچی اونچی. پڑھو بھائی اونچی سی. اچھا. The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah, and that I am his apostle, cannot be shed. اچھا تو یہ جہاد کے بارے میں ہے. پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے یار، A اور married مطلب person who سمجھاؤ مجھے. commits illegal. مطلب یہی نا جو اسلام چھوڑتا ہے اور جو سر illegal پورا پڑھو sexual کیا inter. لکھا ہوا ہے سر. The blood of a Muslim who confesses that. بھائی مطلب پڑھو کیا ہو گیا یار. مسلمان 3 چیزوں کے علاوہ قتل نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. کن 3 چیزوں کے؟ قصاص آف مرڈر یعنی مرڈر کا بدلہ، اور جو شادی کرتا ہے پھر اس کے بعد اللیگل سیکسول انٹرکورس کرتا ہے، اور ایک جو اسلام چھوڑ دیتا ہے. بہترین ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے نان ایکس مسلمز کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے فار ایور اینڈ ایور، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا خون کسی دوسرے مسلمان کے اوپر جائز نہیں ہے جب تک یہ 3 کنڈیشنز میٹ نہ ہوں. تو اگر ہاں ایک سر. مسلمان اسلام چھوڑ دے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو قتل کرنا ہے. یہ آپ کا پہلا جہاد ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی. بہترین ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ آپ کے باقی کے جہاد بھی میں آپ کو دکھاؤں. اوکے جی. یہ یہ دیکھیں دونوں سر ابن ماجہ کی حدیث اب لے کے بخاری میں آتا ہوں. یہ بخاری کی آئی. 426 کو صبر کر سرچ یار، کریں نا پلیز. صبر کر. اب یہ پڑھیں. پڑھیں سر. مطلب جس کا خون بہتا ہے اور جس کا گھوڑا زخمی ہوتا ہے. دوبارہ سے پڑھیں، پورا پڑھیں. کیا ہے؟ I came to the prophet and said, O messenger of Allah, which jihad is best? یعنی کون سا جہاد افضل ہے؟ He said, that of a man whose blood is shed and his horse is wounded. اوکے تو سر سب سے بہتر جہاد کون سا ہے؟ جس کا خون بہتا ہے اور جس کا یعنی کہ جو گھوڑا لڑائی زخمی والا ہوتا ہے. جہاد ہے.
جی بہترین. اگر لڑائی والا سر جہاد سر ہے سر پلیز پلیز اور سنیے سنیے سنیے. آپ نے سب سے پہلے یہ جہاد کی. یہ حدیث صحیح ہے؟ جی سر. بالکل صحیح. کیا لکھا ہوا ہے سر؟ مطلب جو بخاری کی ساری احادیث ہے گریڈ کیا لکھا وہ ہوا ہے سر؟ بالکل صحیح ہے. سر سکرین پہ گریڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح. تھینک یو سو مچ. سر آگے چلتے بخاری ہیں. میں سر پلیز بخاری آ گیا 426 پہ دوبارہ سے سرچ ایک کریے. اور دوبارہ آئے. بخاری میں جی سر حدیث اب یہ نمبر بخاری پڑھیں ذرا. 4262. سر پہلے یہ سنیے بخاری سنیے پڑھیں. سر. سر جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب اب لیتے جائیں. پہلے پڑھیں اس کو. What deeds are the best? اونچی پڑھیں یار, اونچی پڑھیں. A man asked the Prophet, what deeds are the best? The Prophet said, to perform daily compulsory prayers, to be good and dutiful to one's parents, and to participate in jihad in Allah's اوکے, cause. تو Okay? بخاری کے مطابق 3 ڈیڈز پروفٹ محمد نے کہی ہیں کہ وہ صحیح ہیں سر سر اور سنیے اچھی سنیے, ہیں. اگر میں یار کہوں چپ یہ بھائی, حدیث, وہ چپ. میں نے ارے 3 حدیثیں پہلے پڑھوائی سن, ہیں, کسی وجہ سے پڑھوائی ہیں نا, مجھے جواب دے دو. مورد اسٹوری بتانے دو. میں بخاری سے ثابت کر رہا ہوں. میں یہ حدیث اگر کو میں جھوٹی یہ مانتا ہوں. میں آپ کو بیک سٹیج کرنے لگا ہوں آپ کو, تاکہ میں جواب پورا کر دوں. دیکھیں, آپ نے کہا تھا بخاری سے ثابت کرو. اگر میں بخاری کی یہ والی حدیث سب سے پہلے بیان کر دیتا آپ کو, تو آپ نے کہنا تھا مجھے کہ جی جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہاں پہ جو جہاد لکھا ہوا ہے, یہ جہاد یہ والا جہاد نہیں ہے, یہ وہ والا جہاد ہے, اور وہ والا جہاد نہیں ہے, یہ والا جہاد ہے. لہٰذا میں نے آپ کو یہ والی حدیث سب سے پہلے نہیں دی. میں نے آپ کو 3 حدیثیں دی تاکہ میں بخاری پہ اینڈ کر سکوں, کیونکہ آپ کو بخاری ہی چاہیے تھی اور بخاری سے جہاد چاہیے تھا کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ اور آج بھی آپ کے اوپر نیسیسٹی ہے. میں نے آپ کو بخاری سے دکھایا سب سے پہلے کہ مرتد کا قتل کرنے والا جہاد سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. پھر میں نے دکھایا آپ کو کہ سب سے افضل جہاد مختلف قسم کے جہادوں میں وہ ہے جس میں آپ کا خون گرتا ہے اور آپ کا زخمی ہوتے ہیں. پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ محمد نے بتایا ہے بخاری کی حدیث میں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ بیسٹ ہیں, جو کہ نبی کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے نے ہمیشہ کرنی ہے, جس میں تیسری چیز جو ہے وہ ہے جہاد اللہ کی راہ میں. دس از یور آنسر ان کمپلیٹ ایسنس. اب آپ مجھے بتائیے آپ کیا بونگیاں دینا چاہتے ہیں پلیز. میں یہ حدیث صحیح نہیں مانتا. اوکے, مت مانے, کیوں نہ مانے. صحیح بخاری سے آپ نے کہا تھا دکھاؤ, میں نے بخاری دکھائی ہے. لو جی دوستو, اسے کہتے ہیں رکھ کے سکا سکی بجانا, اور وہاں سے بجانا جہاں سے انہوں نے سوچا نہیں تھا. ساحل صاحب اس نے آ کے مجھے 500 دفعہ کہا مجھے قرآن نہیں چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے, بخاری چاہیے. میں نے بخاری سے ثابت کیا, کہتا ہے میں بخاری کی حدیث کو صحیح نہیں مانتا. لو جی, اسے کہتے ہیں بلکہ بخاری کا بخار. ایڈم صاحب, بلکہ اس نے قید بھی نہیں لگائی تھی کہ صرف بخاری سے ہو, اس نے بولا تھا حدیث صحیح ہونا چاہیے. بے شک, اور میں نے بخاری کا بخار دے دیا اس کو. اب کہتے ہیں میں حدیث صحیح نہیں مانتا. اور مجھے قرآن پہ بات نہیں کرنی ہے. قرآن پہ بات نہیں کرنی ہے, بخاری پہ بات کرنی ہے, صحیح حدیث پہ بات کرنی ہے, حدیث سے ثابت کر. جب ثابت کر دیا تو بخاری کی حدیث میں نہیں مانتا. اور ساحل شروع میں کہتا تھا بخاری سے, بخاری سے, بخاری سے, بخاری سے, اور اب بخاری کو میں مانتا نہیں ہے. تو بخاری سے پروف بھی کرنے کو کہتے ہو یار. بخاری بتاتے ہی ان کو بخار چڑھ جاتا ہے. یہ بخاری لکھا ہوا ہے سر, بخاری سے دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں صحیح البخاری. یار اس کے اوپر شارٹ ویڈیو بننی چاہیے. ایڈم فین گرل, اس کا ذرا مجھے ٹائم سٹیمپ بھیج دینا پرائیویٹ میں. اس کے اوپر شارٹ ویڈیو بناؤں گا, شارٹ بنے گی, بخاری سے دکھا, بخاری سے دکھا, بخاری سے دکھا, بخاری دکھائی, میں بخاری کو نہیں مانتا. اوکے مسٹر صاحب جی, اب آپ کے پاس آتے ہیں. یہ تو گئے, آپ کے آج کے ٹاپک میں بات کریں گے آپ. ہیلو ایڈم, آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی سر, آ رہی ہے سر. آپ کے باتاں آپ کے ساحل کے لائف اسٹریم دیکھ کے ہم لوگ ایچ پہ آ گئے. الحمدللہ. تو ایچ سے چھلانگ کب مار رہے ہیں یہ بتائیں. ایچ سے چھلانگ مارنا 50-50 یہ ہو گیا. ٹو بی آنےسٹ آئی ایم اسپیکنگ, اب ہماری نظر میں ہمارے آئیڈل پرسنالٹی ڈاکٹر ذاکر نائر صاحب ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جیسے کہ اب فار ایگزامپل آپ جیسا ریفرنس دے رہے ہیں, آپ کے پاس جیسا نالج ہے, ہم لوگ کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو ذرا آپ کے سامنے ابھی
आप या उनसे हुए एक बार तो मालूम होता हम लोगों को। समझ गए बात को आप? अब वो हो रहा नहीं, उन्होंने नहीं आ रही, वो आप लोग आप बुला रहे हैं तो भी नहीं आ रही। आपको क्या करना, कैसा बोलना, अब आप कहाँ जाना, अब ये पूरा माइंड स्टक हो गया एक जगह आके। अब साहिल भाई ये आपके भाई हैं, आप इनसे बात करें। तो सैफ भाई इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना? नहीं जी, और सही है साहिल भाई। नहीं आप मैं अपना साहिल दिमाग भैया और लगाएं। एक चीज, हाँ, नहीं नहीं और एक चीज, मैं मेरे को अगर आप 1 मिनट दिए तो मैं हमारे मुसलमान भाइयों को एक बात बोलना चाहूंगा। जो भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, देखिए आप लोग जो भी आ रहे हैं वो एक नंबर का आप लोग चूतिया बना कर रहे हैं आगे। देखो एडम के पास नॉलेज है, हेलो हेलो ठीक हेलो है, हेलो हम लोग हेलो हेलो एक्सेप्ट भाई कर। भाई, हेलो हेलो भाई, गालियां यार, तमीज से बात करो ना यार। अच्छे से भी क्या हो बोल गया, सकते ठीक हैं है, ना? क्या हो अच्छा गया यार? तो नहीं मैं, नहीं इससे हो रहा क्या अभी उल्टा और इस्लाम की नहीं जो भी बदनामी हो हो रहा जा है रही। यार, गालियां तो नहीं दो ना यार स्ट्रीम में बैठ के। अच्छा सर ठीक है तो देखो आपको भाई जो स्टेज भी दिया है हमारे यार, जज्बाती हो गया मुसलमान, तमीज से भाई, बात करो। जज्बाती हो गया भाई सैफ भाई हमारा। हाँ भाई। जी जी भाई, तो हमारे जो भी मुसलमान भाई बहन हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लोगों की, देखो आप लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है। देखो आने के लिए हर कोई आ सकता, कोई भी बात कर सकता, लेकिन एडम का अपने को मुकाबला अगर करना है तो प्रॉपर रेफरेंस से आओ, बातचीत कर लो, प्रॉपर बात करो। अब एंटी एंटी मुसलमान आ रहे हैं, एंटी मुसलमान आ रहे हैं, इन लोग आएंगे। देखो मुसलमान, ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये लोग प्रिपेयर कर लेके आते एक टॉपिक, ठीक है, उसका रेफरेंस के साथ टॉपिक के साथ ये लोग रेडी रहते। तो अपने मुसलमान भाइयों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, नको तुम लोग मत आओ, अपने जो अच्छा भी लेकिन सैफ, नॉलेजेबल पर्सन है। सैफ जी सैफ एक बात कहूँ। अब देखो जिस तरह बंदा आया जी था, इस बंदे का टॉपिक तो मैंने जी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ना। देखो हम तो उनको खुला खुला मैदान भी दे देते हैं यार, जिस मर्जी टॉपिक बात कर लो। तो आप ये कहो कि यार तैयारी करके आओ जिस भी टॉपिक पे आना है, मैं तो खुला मैदान भी दे देता हूँ इनको। नहीं वो लेकिन आगे अरे ये अच्छी लोगों का बात नहीं बोल रहे थे नॉलेज, एडम ये साहब। लोग के पास ही नॉलेज नहीं है, क्या प्रिपेयर एक होके मिनट एक आते मिनट जा साइड, हम आप सैफ, बोलो। सैफ साहब एक मिनट रुको। एडम साहब वो आगे ये बोल रहे थे कि आप फालतू का बहस बिना तैयारी आके बहस करने के बजाय आप अपने उलमा को यहाँ पे लेके आओ, ये सैफ भाई हाँ बोलने जा रहे थे। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। तो मैं वही बोला, जैसे कि अब देखो अगर अगर अपने अगर अपन ये कहा मुसलमान भाइयों और बहनों से बोल रहा हूँ मैं आपको कि अपन अगर उतना ही अगर अपने को से एडम से अगर अपने को टैकल करना है, तो जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक है, इनके पास अपन अप्रोच करना जाके कि भाई ये देखो ये बंदा जब इस्लाम को इतना गलत बोल रहा है, तो सब बोल रहा, तो आखिर अगर ये लोग वाकई इतना गलत ही बोल रहे हैं तो फिर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कहीं को नहीं, ये लोग को टैकल करने। ये चीज कंफ्यूजन हो हम्म जा रहा बहुत ज्यादा ये। आखिर आ रहे हैं हम्म कहीं को नहीं भाई, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। जब हालांकि ये लोगों की जब एक एक लाइव जा रही, कई सेलिब्रिटीज की लाइव में इतने व्यूज नहीं आते, ये लोग के 4-4 5-5 हजार आ जा रहे हैं, 6-6 हजार 10-10 हजार चले जा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो हम्म देख रहा होगा ना, और मेरे को मालूम कोई ना कोई देख रहा है, ये चोरी छुपके तो भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहे हैं। तो फिर आप हम्म। लोग का हिम्मत कहीं को नहीं कर रहे हैं आने की। जैसे आप, जैसे कि वाह। हम लोग देखो भाई, हम लोग नॉर्मल मुसलमान है, नॉर्मल नॉलेज है सब, हम लोग नहीं आना चाह रहे, मैं भी नहीं, मैं भी सुनता हूँ इन लोगों की लाइव स्ट्रीम। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग आके अपने बेइज्जती कर ले रहे हैं कहीं को तुम लोग। अच्छा ये लोग एक साहिल एक बात बोलते हैं, वो उस साहिल का निकालते, तुम जब मजहब में नहीं है तो कहीं को कर रहे मत। अरे उन्हें मजहब की बात कर रहा है, इसलिए जो टॉपिक कर रहा है उसकी बात कर तू। एक जना टॉपिक पे बात करता, फिर साहिल कुछ भी बोलते, कि साहिल को बोलता तुम पहले ये बोलता दुनिया कैसा बनी। अरे दुनिया कैसा बनी वो टॉपिक इस नहीं है रे, तू बात उस पे कर, ये लोग जो वाह टॉपिक वाह पे कर वाह रहे हैं, वाह। अच्छा तो भाई बात टॉपिक सुन पे वो सैफ, बात कर। सैफ ठीक हम्म, है समय लग गई तो यार, इतना कुछ तुझे पता लग गया है, तू इस्लाम में क्यों है? नहीं नहीं इस्लाम में मैं विश्वास से हूँ कि मैं मेरे आइडल पर्सनैलिटी, देखो भाई देखो जैसे कि अब तुम है आइडल, मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम अगर नॉलेज अच्छा है, ठीक है। लेकिन बात नहीं सुनना नहीं सैफ, सुनो आप। तेरी जो, सुनना, जो तेरा आइडल पर्सन है उसकी तो हमने टट्टी टट्टी कर दी। ये देख, तेरे आइडल पर्सन के घर में जाके हमने हवा बोला, हल्ला बोला, और उसको कहा कि यार आ, और आ मुझे अपने ही चैनल पे अपनी ही स्ट्रीम में ओपन स्ट्रीम कर दे, उसने नहीं की। ये देख, सुन ले जरा थोड़ा अरे सा, तुम क्या सुन जी, ले हम ना। लोग अभी जाके कर हाँ रहे हैं, सुन ग्रुप्स लेना बना के कर भाई, रहे हैं।